آزاد کشمیر الیکشن کس جماعت کو کتنے ووٹ ملے؟ فورتھ شیڈول میں شامل افراد کی گرفتاریاں شروع۔ راولہ کوٹ نقاب پوشوں کی غیر قانونی چوکیاں اغوا برائے تاوان کے واقعات بڑھ گئے، ایمبولینس حملہ کی حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک و شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء کا بھی اظہار کیا کریں۔ آزاد کشمیر کے 3 مرحلے کے جو انتخابات وہ ہو چکے ہیں، ان 3 مراحل کے انتخابات کے بعد جو ووٹ کاسٹ کی شرح سامنے آئی ہے وہ ہے 49.75%۔ یہ ایک اچھی شرح ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ باقی ماندہ 7 نشستوں پر جو انتخابات کے بعد یہ شرح مزید بڑھ جائے گی۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 مراحل کے انتخابات میں مجموعی طور پر 15,16,125 کشمیریوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ قانون ساز اسمبلی کے 45 انتخابی حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تقریباً 38,04,000 ہے۔ ان میں سے 15 لاکھ سے زائد ووٹر کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ کشمیری عوام نے انتشاری کمیٹی کے ایجنڈے کو مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے سیاسی جماعتوں پر ایک مرتبہ پھر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کشمیر کے لوگ کسی انتشاری ٹولے کے ساتھ نہیں ہیں، وہ جمہوریت امن پسندی کے ساتھ ہیں، اور راولہ کوٹ میں بیٹھے جو فسادی یا جو انتشاری یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ کشمیری عوام ان کے ساتھ ہیں، وہ پروپیگنڈا بھی غلط ثابت ہوا ہے۔ آئیں ان 3 مراحل کی جو 38 نشستوں پر انتخابات ہوئے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کس جماعت نے کتنے ووٹ حاصل کیے۔ یہ دلچسپ اعداد و شمار آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے 25 نشستوں کے ساتھ سب سے زیادہ 6,72,144 ووٹ حاصل کیے، جبکہ پیپلز پارٹی نے 12 نشستوں کے ساتھ 4,87,267 ووٹ حاصل کیے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے استحکام پاکستان پارٹی کا، جنہوں نے مجموعی طور پر 99,021 ووٹ حاصل کیے، یعنی 1 لاکھ کے قریب ووٹ، جبکہ ان کے جو صدر تھے سردار تنویر الیاس 2 حلقوں سے اپنی ضمانت ضبط کروا بیٹھے۔ چوتھے نمبر پر جماعت اسلامی کا ہے جس کے امیدواروں نے مجموعی طور پر 36,203 ووٹ حاصل کیے۔ اس میں سے بھی اگر بریگیڈیئر محمد خان کے ووٹ کو نکال دیا جائے جو ان کا ذاتی ووٹ بینک ہے، برادری کا ووٹ بینک ہے، تو جماعت اسلامی 6 یا 7ویں نمبر پر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہاں دلچسپ امر یہ ہے کہ غربی باغ سے سردار عتیق احمد خان کو شکست دینے والے ساجد عباسی کی جماعت عوامی دست و بازو پارٹی ایک ہی نشست پر الیکشن لڑی اور 40,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ اگر اس کو بھی شمار کیا جائے تو عوامی دست و بازو ووٹوں کے اعتبار سے چوتھے اور اسمبلی میں نمائندگی کے اعتبار سے تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ مسلم کانفرنس جو ریاستی جماعت ہونے کی دعوے دار تھی، مجموعی طور پر 33,329 ووٹ حاصل کر کے 5ویں نمبر پر رہی ہے۔ بہرحال باقی ماندہ 7 حلقوں میں جماعت اسلامی اور مسلم کانفرنس کے پاس اپنی پوزیشن مزید بہتر کرنے کا موقع موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کارکردگی دکھاتے ہیں۔ تو یہ تو آزاد کشمیر کے عوام کا الیکشن پر اعتماد تھا، جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں بڑھ چڑھ کر ووٹنگ میں حصہ لیا اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا۔ الیکشن کے ان 3 مراحل کے بعد یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ انتشاری کمیٹی یا راولہ کوٹ میں جو دھرنے میں بیٹھے لوگ وہ عوام کے نمائندہ نہیں، نہ عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں، نہ عوامی حقوق کی کوئی بات کرنے کے وہ مجاز ہیں۔ اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ یہی سیاسی جماعتیں اور یہی اسمبلی عوام کے مسائل کے حل کا بہترین فورم ہے۔ یہ تو آپ کو میں نے سیاسی صورتحال بتائی۔ دوسری طرف سیکیورٹی اداروں کی طرف سے آپریشن رد الفساد جاری ہے۔ اوورسیز کشمیری جو باہر بیٹھ کر انقلاب لانے کے لیے بڑا زور لگا رہے ہیں اور ریاست میں انتشار کو ہوا دے رہے ہیں، ان میں بہت سوں کے نام 4 شیڈول میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ کل بھی ایک لسٹ جاری ہوئی ہے جس میں 24 سے زائد افراد کے نام شامل ہیں، اور اوورسیز کشمیری بھی UK کے جو ہیں کچھ 6-7 ان کے نام بھی شامل ہیں۔ اب یہ جو نام لسٹوں میں شامل ہو رہے ہیں، یہ ان کے خلاف سے لسٹوں میں شامل ہونے تک یہ کارروائی محدود نہیں ہے، بلکہ حکومت نے، ریاستی اداروں نے ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، مثلا راولہ کوٹ جنڈالی سے تعلق رکھنے والے فیصل منشا نامی جو ایک انتشاری کمیٹی کا کوئی کارکن ہے یا حمایتی ہے، 3 روز قبل دبئی سے اسلام آباد آیا تو ایئرپورٹ سے ہی اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کا نام 4 شیڈول میں شامل تھا۔ اب وہ سزا بھگتے گا، اس کے بعد پھر واپس آئے گا، تو یہ اوورسیز کشمیریوں کا انقلاب اب اسی طرح نکلے گا۔
آئے ایک اور سٹوری کی طرف کہ جو اس وقت راولہ کوٹ میں لوگوں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے جو عوام کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے اور عوام کے مسائل میں ان کی طرف سے جو اضافہ کیا جا رہا ہے وہ آپ سنیں۔ راولہ کوٹ دھرنے میں بیٹھے انتشاری کمیٹی کے حامیوں نے مختلف مقامات پر غیر قانونی چوکیاں قائم کر کے عوام کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پونچھ کے مختلف علاقوں مثلا پلندری، بلوچ، تراڑکھر، ہجیرہ، بنجوسا، پکھر، نمنوٹا سمیت ایسے علاقوں میں چوکیاں اور سڑکوں پر بیٹھے نقاب پوش آتے جاتے شہریوں کو روک رہے ہیں، شناختی کارڈ چیک کر رہے ہیں، گاڑیوں سے اتار کر ان کی تلاشی لی جا رہی ہے، ان کا مال، ان کے جو پیسے وغیرہ وہ ضبط کیے جا رہے ہیں اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اور اس میں سے 99% کشمیری ہیں جو ظاہر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں یا اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سا قانون کسی عام شہری کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ چوکیاں قائم کرے، اس طرح لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کرے، گاڑیوں کو روکے، لوگوں کو گاڑیوں سے اتارے اور ان کی تلاشی لے۔ اگر ایکشن کمیٹی کے کور ممبران نے ایسے لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ چوکیاں کس کے حکم پر قائم کی گئی ہیں، اور اگر یہ سب ایکشن کمیٹی کے نام پر ہو رہا ہے تو پھر ان عناصر کی سرکوبی یہ تو حکومت سے سوال بنتا ہے کہ کون کرے گا۔ ایک طرف یہ حقوق کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف عوام کے حقوق کو سر عام پامال کر رہے ہیں۔ ان چوکیوں پر بیٹھے غنڈہ عناصر نے اب اغوا کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے، جبری گمشدگیاں کی جا رہی ہیں۔ کل کے پروگرام 2 دن پہلے کے پروگرام میں میں نے بتایا تھا آپ کو تفصیل سے کہ 2 شہریوں اکرام منصف اور سردار زید کو اغوا کیا گیا اور آج 6 دن سے زائد ہو چکے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ روز عمر نذیر کشمیری صاحب ان کے لواحقین کو 2 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں اور پھر انہیں رہا نہیں کیا جاتا۔ اس اگر غیر قانونی چوکیوں کے ختم کرنے کے لیے حکومت اگر آپریشن کرتی ہے تو پھر یہ انتشاری شور ڈالتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو مار دیا گیا، آپریشن کر دیا گیا، فائرنگ کی جا رہی ہے، قابض فوج یہ کر رہی ہے۔ حالانکہ معقول ٹیموں کے نام پر یہ دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ ان چوکیوں کے نام پر پولیس اہلکاروں کو بھی اغوا کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چند دن قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن ڈیوٹی پر جانے والے 8 سرکاری اہلکاروں کو اغوا کیا گیا جنہیں تاحال رہا نہیں کیا گیا ہے۔ ان غیر قانونی چوکیوں اور ان پر غنڈہ عناصر کی طرف سے گزشتہ روز ایک خوفناک واردات سامنے آئی ہے۔ تراڑکھر اسپتال سے ایک مریضہ جنہیں برین ہیمریج ہوا تھا ان کو علاج کے لیے راولپنڈی منتقل کیا جا رہا تھا۔ مریضہ کی حالت انتہائی تشویشناک تھی اور انہیں بروقت طبی امداد کی اشد ضرورت تھی۔ ایمبولینس کے ڈرائیور عمران اختر جو تراڑکھر اسپتال کے ملازم ہیں مریضہ کو راولپنڈی لے جا رہے تھے کہ پپے ناڑ کے مقام پر ایمبولینس کو ان غنڈہ عناصر کی طرف سے روک دیا گیا۔ ڈرائیور عمران اختر پر چھری سے حملہ کیا گیا، انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ ایمبولینس میں موجود انتہائی تشویشناک جو مریضہ کو تقریباً 1 گھنٹے تک روکے رکھا گیا۔ اگر موقع پر لوگ موجود نہ ہوتے تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی اور کوئی بڑا سانحہ رونما ہونے کا خدشہ تھا۔ ایک طرف مریضہ کی زندگی خطرے میں تھی اور دوسری طرف ایمبولینس ڈرائیور کی جان کو بھی خطرہ لاحق تھا۔ دنیا کی مہذب اقوام بھی جنگ میں اور کشیدہ حالات کے دوران ایمبولینس مریضوں اور طبی عملے کو راستہ فراہم کرتی ہیں کیونکہ انسانی جان سب سے مقدم ہے۔ اختلافات، احتجاج اور سیاسی یا اجتماعی معاملات اپنی جگہ، لیکن کسی بیمار اور بے بس انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا کسی صورت بھی درست نہیں۔ اب یہ ایکشن کمیٹی کے درندوں کا وہ بدنما چہرہ ہے جسے نقاب اتارنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اب یہ اپنے ہی عوام کو نوچنا شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز جب ہم نے یہ خبر بریک کی تو بہت سے لوگوں نے شور مچایا کہ یہ خبر فیک ہے، جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، مگر سوشل میڈیا پر ایک ایکٹیوسٹ عسکر شاہین جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ان نے اس حوالے سے ایک مکمل تحقیق کر کے یہ سٹوری مزید کوئی اضافے کے ساتھ سامنے لائی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات پبے ناڑ کے مقام پر ایمبولینس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے بیرون ملک اور مختلف علاقوں سے کچھ دوستوں نے مجھ سے رابطہ کر کے اصل حقیقت جاننے کی کوشش کی، کیونکہ اسلام آباد میں موجود ہونے کے باعث انٹرنیٹ کے ذریعے ان لوگوں کی مجھ تک رسائی آسان تھی۔ ابتدا میں بھی اس واقعے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتا تھا، لیکن جب سوشل میڈیا پر پوسٹیں میری نظر سے گزری تو میں نے ہمیشہ کی طرح جھوٹی خبروں، فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے خلاف سمجھ کر انہیں نظر انداز کر دیا۔ لیکن جب مجھ سے لوگوں نے رابطہ کیا اور اس پہ شور مچایا، مقامی افراد نے رابطہ کیا، تو پھر میں نے براہ راست ایمبولینس ڈرائیور جو ہمارا عزیز ہے اس سے تفصیلی بات کی اور ایمبولینس میں موجود مریضہ کے ساتھ جو ان کے لواحقین تھے، جو اٹینڈنٹس تھے، ان کے ساتھ بھی بات کی اور معلومات حاصل کی۔ ڈرائیور کے مطابق وہ انتہائی تشویشناک حالت میں مریضہ کو راولپنڈی منتقل کر رہا تھا، جنہیں آکسیجن بھی لگی ہوئی تھی۔ پہلے ناکے پر روکا گیا اور چیک کیا گیا، تاہم گزشتہ رات اس نے مریضہ کی حالت بتاتے ہوئے ایمرجنسی کا کہہ کر وہاں سے نکل آیا۔ اس کے مطابق کچھ فاصلے پر موٹر سائیکل کے ذریعے زبردستی روک کر گاڑی کی دوبارہ تلاشی دی گئی، جس کے بعد اسے جانے دیا گیا۔
لیکن مزید تھوڑا آگے جانے کے بعد ناکے کے مرکزی کرداروں نے گاڑی ٹیڑھی کر کے روڈ بلاک کی ہوئی تھی، جہاں پھر سے ایمبولینس روک کر اس کے ساتھ گالم گلوچ، ہاتھا پائی اور بدسلوکی کی گئی، حتیٰ کہ اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے گئے۔ مریضہ کے ساتھ موجود مرد و خواتین کے ساتھ بھی نامناسب رویہ اختیار کیا گیا، اور بعد ازاں کچھ مقامی لوگوں کی مداخلت سے یہ معاملہ ختم ہوا اور ایمبولینس کو جانے دیا گیا۔ جن لوگوں سے میں نے بات کی انہوں نے اپنے بیان کی مکمل ذمہ داری لیتے ہوئے یہ صورتحال بیان کی ہے، اور خواتین نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ ابے ناڑ سے متعلق اس نوعیت کے واقعات اب کئی سوالات پیدا کر رہے ہیں۔ ارباب اختیار، ایکشن کمیٹی اور تمام ذمہ دار لوگوں کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ایسے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں اور انہیں فوری طور پر کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن مریض، ایمبولینس، خواتین اور عام شہریوں کی عزت جان سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ وقت رہن ان معاملات کا تدارک ضروری ہے، ورنہ یہ واقعات ہمارے درمیان مزید بد اعتمادی، تلخی اور انتشار کا سبب بن سکتے ہیں۔